بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ محمد احمد رضا کے ساتھ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناس کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جو لوگ عورتوں کو جو ہے وہ عزت نہیں دیتے، جو لوگ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو لوگ بہن بیٹیوں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی معاشرے نے نہیں دیا۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں وہ موضوع بڑا ہی ڈیفرنٹ نیچر کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اڈاپٹ کیے جانے والے بچے جن مسائل سے گزرتے ہیں، آج کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل کا احاطہ کر سکیں۔ یورپ، امریکہ، دیگر ممالک میں آزاد معاشرہ ہے، فری معاشرہ ہے، وہاں پر شادی کے بغیر بھی لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہیں، اور باپ چھوڑ کے چلا جائے یا باپ نہ ہو، کوئی اور باپ ہو جس کا کوئی پتہ نہ ہو، تو اس لیے وہاں پر اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا بچوں کو۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو میں نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اسے بہتر نہ آپ کے سامنے پریزنٹ کروں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ باہر کے معاملے میں اوپن ریلیشن شپ ہوتا ہے تو بچوں کو پھر اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، باپ اس کی جگہ اپنا نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن مصطفی نظام جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا جو دین ہے، میرے رب کا دین جو ہے، وہ اڈاپٹ کیے جانے اور اس کے بعد ولدیت کے خانے میں جس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کا نام لکھے جانے کو غلط قرار دیا ہے۔ جس کی جو اولاد ہے اسی کے نام سے پکاری جائے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں، پاکستانی سوسائٹی میں بعض اوقات لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس ایک کیس آیا کہ ہم نے بچہ اس کی خالہ کو دے دیا، اور خالہ کی اس وقت اولاد نہیں تھی، اور بعد میں بچہ جو ہے وہ بڑا جب ہوا اور بعد میں خالہ کی بھی اولاد ہو گئی، تو وہ پھر جو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا بچہ، اس کے ساتھ ذرا امتیازی سلوک کرنے لگ گئے، اس کی طرف دیکھ بھال کم ہو گئی، اس کی سکولنگ وغیرہ اچھی نہیں انہوں نے کی، بچہ بگڑتا چلا گیا۔ اور جو ان کا اپنا بچہ بعد میں ہوا اس کی وہ بہترین پرورش کر رہے تھے، بہترین تربیت کر رہے تھے۔ اب ایسا بچہ جو ہے وہ دو کشتیوں کا بیچارہ سوار، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اپنے ماں باپ سے دور اور ماں کی محبت سے دور رہ کر، کیونکہ اڈاپٹڈ بچہ پاکستانی سوسائٹی میں جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کچھ عرصے بعد کہ یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے ماں باپ فلاں ہیں۔ ہمارا سٹرکچر اس طرح کا ہے معاشرے کا، تو وہ بچہ ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتے ہوتے اس طرح سے ہو گیا کہ اس کے اوپر بالکل دھیان دینا اس کے جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، خالہ اور خالو نے دھیان دینا ختم کر دیا، اور وہ پڑھائی بھی اس کی بیچ میں رہ گئی، ایون میٹرک بھی نہ کر سکا، نشے کا شکار ہو گیا۔ اب جو اس کے حقیقی والدین تھے، جس بہن نے اپنی بہن کو
بچہ اپنا دیا تھا، ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور یہ جو انہوں نے جو خاندان کی آنکھوں کا تارا تھا یہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اسے پتہ تھا کہ میرے ماں باپ یہ نہیں ہیں، یہ میری خالہ اور خالو ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے ماحول میں پل بڑھ گیا تھا، اس کا ایفیلیشن لیول، خواہ وہ اس سے محبت اس طرح کی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، پھر بھی ایک بندہ ایفیلیشن ہو جاتی ہے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ یہیں رہنا ہے، میں نے اور کہیں نہیں جانا، ان کے گھر ہی رہنا ہے۔ تو وہ بچہ نشے کا شکار، پڑھائی اس کی خراب۔ ان حالات میں مجھے آپ یہ بتائیں، پورے معاشرے کے سامنے میرا یہ سوال ہے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ والدین نے، جو اس کی حقیقی والدہ تھی، اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی ممتا کو جو ہے وہ خاموش کروا کر اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی سگی بہن کے حوالے کر دیا کہ چلو تمہاری اولاد نہیں، تم اسے پالو۔ بعض ازاں جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو وہ جناب اس کو ڈسکریمنیشن کا شکار کر دیا جاتا ہے، واضح طور پر نہیں، انڈائریکٹلی۔ تو یوں ماں روتی پیٹتی آتی اپنی بہن کے پاس کہ اگر تم نے اسے نہیں صحیح رکھنا تھا، کیوں اس کے ساتھ تم لوگوں نے یہ کیا ہے؟ تمہارا اپنا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے، یہ جو ہے بگڑ گیا ہے، اس کی تربیت کرو، اس کو کرو۔ اس سے خالہ ناراض ہو گئی اور اس نے اپنی بہن کو کہا کہ آئندہ ہمارے گھر میں قدم مت رکھنا، مت آنا یہاں پر۔ اور اس بیٹے کو بھی کہہ دیا کہ یہ اس نے تمہیں جنم ضرور دیا ہے لیکن یہ خاتون تمہاری جان کی دشمن ہے۔ بچے کے ذہن کو بھی پورا گندہ کر دیا۔ بچہ پہلے ہی نشے کا شکار تھا، وہ اپنی سگی ماں سے، سگے باپ سے نفرت کرنے لگ گیا۔ یوں یہ سلسلہ عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گیا۔ اب اس اڈاپٹڈ بچے کو نام بھی خالو کا ایز اے باپ لکھا ہوا تھا۔ اب خالو صاحب کو پتہ چل چکا تھا کہ بھئی یہ تو ساری پراپرٹی جو ہے اس میں بھی تقسیم ہو جائے گی، میرے اصل بیٹے کو اور اس دونوں میں آدھی آدھی ہوگی، تو کیوں نہ میرے بیٹے کے پاس ہی رہے۔ انہوں نے اپنی تمام پراپرٹیز کو سیل کر دیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو بھی پراپرٹی خریدی جاتی رہی وہ اپنی بیوی کے نام پر خریدتے رہے، اور یہ کہا جاتا رہا کہ جناب بیوی نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کاروبار میں سلیپنگ پارٹنر ہے، پیسے آتے ہیں اور اس سے خرید رہی ہے۔ کتنی بڑی کانسپائریسی کی گئی اس بچے کے حوالے سے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس بچے کا فیوچر کیا ہے؟ اس کی خالہ اس کو اس کے حقیقی ماں باپ کے پاس نہیں جانے دیتی، بلکہ وہ خود ہی نہیں جانا چاہتا۔ اس کا ذہن اتنا پراگندہ کر دیا گیا، اس کو ٹینشنیں دے دے کہ اس کو کہا گیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں مار دیں گے، مت جاؤ ان کے پاس۔ اور حقیقی ماں جو ہے وہ اس کڑتی ہے کہ جناب میں نے کیا ظلم ہو گیا مجھ سے کہ میں نے اپنا لخت جگر اس کے حوالے کر دیا تھا اپنی سگی بہن کے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا سلوشن سامعین و ناظرین یہ ہونا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں اڈاپشن کے حوالے سے لا ہونا چاہیے۔ کس طرح کا لا ہو کہ اڈاپٹ اگر کیا گیا اس کی ولدیت چینج نہیں کی جائے گی، اڈاپٹ کیا گیا ہے تو اس کے لیے نانو نفقہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اگر باپ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو بچوں کو اس کو دینا پڑتا ہے۔ اس کی ایجوکیشن، اس کی پڑھائی، اس کی تربیت، جب تک اس کی جاب نہیں لگتی جس نے اسے اڈاپٹ کیا وہ لائبل ہونا چاہیے۔ کتابوں کی حد تک تو پہلے بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ ذمہ داری ہے اس کی جس نے اڈاپٹ کیا، لیکن حقیقت میں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ مجھے اس طرح کے بہت سی جو ہے خطوط محسوس ہوتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پر، لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا بچہ جو ہے وہ ہم نے ماموں کو دے دیا، خالہ کو دے دیا، چچا کو دے دیا، تایا کو دے دیا یا کسی عزیز رشتہ دار کو دے دیا،
بعد میں اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا کہ وہ ہماری جان کا اب دشمن بن گیا ہوا ہے۔ تو دوستو، حکومت پاکستان اور ہماری اعلیٰ عدلیہ اس حوالے سے ان کو سٹیپ لینا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم ایک مراسلہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کو بھیج رہے ہیں، وفاقی وزارت قانون کو بھیج رہے ہیں کہ ایسے بچوں کے مسائل کے حوالے سے حکومت اقدامات کرے۔ اور میں بینگ اے چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار، بانی چیئرمین تاجدار ختم نبوت کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار، میرا یہ عہد ہے کہ اس حوالے سے ہم اڈاپٹڈ چائلڈ کے رائٹس کے حوالے سے ہم وائس ریز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اویئرنیس دیں گے، میڈیا پہ مہم چلائیں گے، آرٹیکلز لکھیں گے، جو کچھ ہو سکتا ہے جو میرے لیے ہیومنلی ممکن ہے میں ضرور کروں گا۔ میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم کے خلاف، لیکن آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے ایک دستے حقارہ کے بغیر۔ اے میری دلہن آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، نوک نیزہ سے اٹھاتا تیرا گھونگھٹ، لیکن میرے افعال میرے اقوال کے محتاج ہیں۔ دوستو، ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں، ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگھل جائیں گے۔ ایک امپورٹنٹ میسیج میں اپنے تمام سننے والوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض بھی ادا کرنے چاہیے۔ اپنے حق کے لیے واویلا مچانے والے اور دوسروں کا حق پھر وہ کس منہ سے غصب کرتے ہیں۔ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوں گی، خواہ وہ چھوٹی ذمہ داریاں ہیں یا بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔